آپ انسانوں کی شادیوں کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ خبر آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہوگی کہ برفانی بھاری بھرکم گلیشیئرز بھی آپس میں شادیاں کرتے ہیں۔ جی ہاں، برف پوش گلگت بلتستان کے گلیشیئرز آج بھی برسوں پرانی اس روایت سے جڑے ہیں جسے گلیشیئرز کی شادی یا گلیشیئرز گرافٹنگ کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں گلیشیئرز کی شادی یا گلیشیئر گرافٹنگ کے عمل سے نہ صرف پانی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا بلکہ اسے ذخیرہ بھی کیا جاتا تھا۔ مقامی روایات کے مطابق برفانی گلیشیئرز بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ نر گلیشیئر کا رنگ مٹیالہ اور اس میں برف کے ساتھ مٹی اور کنکر ہوتے ہیں، جبکہ مادہ گلیشیئر دودھیا اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ نئے گلیشیئر اگانے کے لیے مختلف گلیشیئر سے بڑے بڑے ٹکڑے جن کا وزن 20 سے 30 کلو ہوتا ہے لائے جاتے ہیں، پھر ان کو برفانی کنویں تک لایا جاتا ہے۔ کنویں میں گلیشیئرز کو کوئلے، گندم کا بھوسا اور خوبانی کی گری کے چھلکے کے ساتھ دریاؤں اور چشموں سے لائے گئے پانی کی مشکیزوں میں ڈال کر رکھا جاتا ہے۔ یہ سب مقامی روایات کا حصہ ہوتا ہے اور روایت کے مطابق اس سے ان گلیشیئرز کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ جب گلیشیئرز گرافٹنگ کی جاتی ہے تو نر گلیشیئر پر مٹی وغیرہ بھی ڈالی جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ گلیشیئر گرافٹنگ کے لیے عموماً ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو پہلے کسی کام میں نہیں لائی گئی ہو۔ اس کام کے لیے جگہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ گلیشیئر کی شادی کے لیے بہترین مقام وہ ہوتا ہے جو پتھریلا ہو اور جہاں پر سورج کی دھوپ کم سے کم پڑتی ہو۔ سالانہ اوسط درجہ حرارت کم از کم -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے گلیشیئر کے قریب کا علاقہ برفانی تودے گرتے رہنے والا علاقہ ہو تو زیادہ مفید ہے۔ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ برفانی تودے جنہوں نے نیچے زمین پر جانا ہوتا ہے وہ رکاوٹ کی بنا پر رک کر فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ جب گلیشیئرز کے ٹکڑے کافی عرصے کے لیے موجود رہیں اور وہاں مخصوص منفی درجہ حرارت کے ساتھ برف باری ہوتی رہے تو کچھ وقت کے بعد برفانی تودے برف باری اور محفوظ کیے گئے گلیشیئر مل کر بڑھنے لگتے ہیں۔ یوں گلیشیئر گرافٹنگ کے ذریعے سے بڑھتے ہوئے گلیشیئرز اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے برفانی گلیشیئرز کی شادیاں انتہائی کم ہو گئی ہیں اور اب بلتستان میں برفانی اسٹوپا کا تصور مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کامیاب تصور انڈیا کے علاقے لداخ میں سونم وانگ چک نے دیا تھا۔ اسے بھی بنیادی طور پر گلیشیئر گرافٹنگ سے ہی مستعار لیا گیا ہے۔ آئس ٹاور یعنی برفانی اسٹوپا کی تیاری اور گلیشیئر گرافٹنگ کی مدد سے نہ صرف پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکہ ماحولیاتی اور موسمی تبدیلی کے خلاف بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ بلتستان کے ضلع کھرمنگ کا گاؤں پاری برفانی اسٹوپا کے فوائد کی ایک مثال بن چکا ہے۔ کھرمنگ میں محکمہ زراعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر موسیٰ علی ہاشمی کہتے ہیں کہ پاری گاؤں میں برفانی اسٹوپا موسمیاتی تبدیلیوں سے مقامی وسائل کے ساتھ لڑنے کی نہ صرف شاندار مثال ہے بلکہ یہ سمارٹ زراعت کی بھی ایک مثال ہے۔ اس منصوبے سے پاری گاؤں میں لگ بھگ 6000 کنال زمین کو اب مناسب پانی مل رہا ہے۔ 30 سے 40 ہزار پودے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس میں 15 سے 20 ہزار پودے خوبانی اور سیب کے ہیں۔ جہاں ایک جانب برفانی اسٹوپا کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، وہیں ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں برسوں پرانے مقامی طریقہ کار یعنی گلیشیئر گرافٹنگ پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن برفانی اسٹوپا کو صرف مختصر مدت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کو ہر سال بنانا پڑتا ہے، جبکہ گلیشیئر گرافٹنگ کو دیر پا سمجھا جاتا ہے جس کو ہر سال بنانا تو نہیں پڑتا مگر اس کو تیار ہونے میں کچھ سال ضرور لگتے ہیں۔ اب یونیورسٹی آف بلتستان نے ایک منصوبے کے تحت پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے مقامی گلیشیئر گرافٹنگ اور برفانی اسٹوپا جس کو آئس ٹاور یا مینارہ آب کا نام دیا گیا ہے شروع کر رکھا ہے۔ گلگت بلتستان میں 1996 سے پہلے برف باری کا سیزن اکتوبر سے شروع ہو کر مارچ تک جاتا تھا، لیکن اب کئی برسوں سے یہ سیزن کم ہو کر جنوری فروری تک محدود ہو چکا ہے۔ پہلے جب اکتوبر سے برف باری شروع ہوتی تھی تو وہ برف باری فائدہ مند ہوتی تھی کہ برف کو زیادہ سرد موسم کا دورانیہ ملتا تھا جس وجہ سے وہ جم جایا کرتی تھی۔ اب جنوری فروری میں ہونے والی برف باری زیادہ دیر جمتی نہیں ہے کیونکہ اس کو زیادہ سردی کا موسم نہیں ملتا ہے۔ بلتستان میں مارچ، اپریل اور مئی کے شروع کے دن زراعت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ گزشتہ برسوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ مارچ، اپریل
اور مئی کے شروع کے دنوں میں زیادہ دھوپ بھی میسر نہیں ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں پانی کی قلت پوری کرنے کے لیے گلیشیئر گرافٹنگ اور برفانی اسٹوپا کے طریقے ہی استعمال ہو رہے ہیں، جنہیں اب ماڈرن بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔